بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میں سب سے پہلے تو جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کا اور جناب مولانا اویس صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے ساتھ اہل علم کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع مجھے عنایت فرمایا۔ میری کراچی حاضری 2 روز کی ایک کانفرنس کے سلسلے میں تھی۔ اتفاق سے کل شام کی کانفرنس ختم ہونے کے بعد کی کوئی فلائٹ موجود نہیں تھی واپسی کے لیے، اس لیے آج کا دن مل گیا تو ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب تو عمرے پہ تشریف لے گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائیں اور ہمیں ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیں۔ تو ان حضرات سے بات ہوئی موضوع کے حوالے سے، تو میری گزارش تو یہ تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی متعین موضوع پر ہی گفتگو کی جائے، بلکہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صرف سوال جواب کی محفل رکھ لی جائے، کیونکہ صرف خطابات میں یا لیکچرز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ سوال و جواب کی مجلس میں ظاہر ہے کہ وہی باتیں ہوں گی جن کی سامعین کو ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہائیبریڈ سا معاملہ رکھ لیا جائے کہ مختصراً کسی موضوع پر گفتگو بھی ہو جائے اور اس کے بعد جتنا وقت ملے وہ سوال و جواب کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اور ان حضرات ہی کی تجویز پر یہ عنوان تجویز ہوا جس کی ابھی آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی۔ میں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ سیرت کا ماہر ہونا تو دور کی بات ہے، شاید اس کا طالب علم کہلانے کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ سیرت ایک مستقل میدان ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن چونکہ پوری زندگی علوم اسلامیہ ہی کی طالب علمی میں اور ادنا سی طالب علمی میں گزری ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ واسطہ تو اس علم سے بھی آدمی کو رہتا ہے۔
خاص طور پر جس نے صحیح بخاری کا نصف ثانی کئی سال پڑھایا ہو تو اس کے لیے تو سیرت کی طرف مراجعت تقریباً لازمی سی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ اپنا دین کا اصل سرچشمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ قرآن بھی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ یعنی فرض کریں اگر انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی الی آخرہ، اس کو اللہ کے نبی ایک چھوٹی صورت کے طور پر مثلاً سورۃ النیہ کے نام سے بطور قرآن کے پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اپنے ارشاد کے طور پر، اپنی سکھائی ہوئی ایک دعا کے طور پر پیش کرتے، تو بحیثیت امتی ہم پر لازم ہوتا کہ ہم انما الاعمال بالنیات کو قرآن سمجھیں اور الحمدللہ رب العالمین کو حدیث سمجھیں۔ اس لیے قرآن کا سرچشمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور قرآن صادر نہیں ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ کتنی بھی متواتر کیوں نہ ہو جائے وہ ہمارے لیے قرآن نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اور سیرت جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سیرت ہے، اور یہی دین کا ماخذ ہے۔ اس لیے بظاہر یہ سوال تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ کیا سیرت ماخذ فقہ بن سکتی ہے، شرعی استدلال کی بنیاد بن سکتی ہے یا نہیں، اور اگر بن سکتی ہے تو کس حد تک؟ بظاہر تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ سوال اس لیے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ تدوین کی ضروریات کے تحت علم حدیث کا شعبہ وقت گزرنے کے ساتھ الگ ہو گیا اور سیرت کا بطور مستقل علم کے شعبہ الگ ہو گیا۔ دونوں کے ماخذ الگ الگ ہیں، دونوں کی کتابیں الگ الگ ہیں، اور دونوں کے ماہرین الگ الگ ہیں۔ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بطور استدلال کے صحیح بخاری کا حوالہ دیا جاتا ہے، سنن ابی داود کا حوالہ دیا جاتا ہے، شرح معانی الآثار للطحاوی کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو کیا سیرت کا حوالہ بھی
بطور دلیل شرعی کے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بنیاد پر یہ سوال پیدا ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو نام یا عنوان رکھا ہے وہ خاصا طویل ہے، اور اس زمانے کا ایک رجحان تھا۔ جامع ترمذی کا بھی پورا نام خاصا طویل ہے، صحیح مسلم کا بھی اسی طریقے سے صحیح بخاری کا بھی ہے۔ صحیح بخاری کے نام میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں اپنا منہج انتخاب بیان کیا ہے، منہج تالیف بیان کیا ہے، وہیں اپنی کتاب کے موضوع کا فریم، اس کا اطار اور اس کا دائرہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ ہے فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی، تین چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق تمام امور وہ حدیث کا موضوع بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے دو چیزوں کو خاص طور پر ذکر کیا جن کو ہم اپنی علمی زبان میں تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں، اور وہ ہے وسننی، کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیے، خود نہیں بھی کیے لیکن وہ جاری ضرور کیے، اور دوسرے و ایامی، وہ چیزیں جو مباشرتاً اور براہ راست تو آپ سے تعلق نہیں رکھتی لیکن انڈائریکٹلی اور بالواسطہ وہ آپ کے سمجھنے میں معاون ہے۔ مثلا ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کیا تھے؟ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق نہیں ہے، لیکن جس طرح فرعون کو سمجھے بغیر موسیٰ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھے بغیر اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے علم حدیث کا موضوع ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث ہے جو بھی اللہ کے نبی کی طرف کسی بھی حوالے سے منسوب ہے، اور تقریباً یہی موضوع سیرت طیبہ کا بھی ہے، لیکن فرق دو جگہ پہ آ کر پڑتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ علم حدیث میں آپ کے اقوال کو زیادہ لیا گیا ہے، جبکہ سیرت میں آپ کے اقوال بہت کم ہے، اور دوسرے حدیث میں احکام
فضائل، مناقب وغیرہ کو زیادہ لیا گیا ہے، اور سیرت میں دوسری قسم کی مباحث کو زیادہ لیا گیا ہے۔ تیسرے، طرز انتخاب کے فرق کے ساتھ ساتھ طریقہ ثبوت، اس میں بھی کچھ فرق موجود ہے کہ علم حدیث کے میں کسی روایت کو قبول کرنے کے معیارات جتنے سخت ہیں، سیرت میں اتنے سخت نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیرت میں بہت آسانی سے قابل گوارا ہوتی ہیں، جبکہ علم حدیث میں اکا دکا کہیں ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ مثلا علم حدیث میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ 4 آدمیوں سے سنا، تو پہلے سے کتنا سنا اس کو الگ کر کے بیان کروں، دوسرے نے کتنا سنا اس کو الگ کر کے بیان کروں، چاہے واقعے کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، بعد والی چیز پہلے بیان ہو جائے، پہلے والی بعد میں بیان ہو جائے، تیسرے کو الگ، چوتھے کو الگ۔ جبکہ سیرت میں اور مغازی میں آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز گوارا کی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ گوارا کی گئی ہے بلکہ بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ حدیث میں اس کی مثالیں اکا دکا ملتی ہیں۔ مثلا واقعہ افک صحیح بخاری میں بڑا تفصیل سے اور کتابوں میں بھی ہے۔ اس میں ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اپنے کچھ اساتذہ کا نام لے کر کہ میں نے فلاں سے بھی سنا، فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، کل حدثنی بطائفۃ من الحدیث، ہر ایک نے واقعے کے الگ الگ اجزاء بیان کیے، کچھ مشترکہ بھی تھے، اور آگے پھر پورے واقعے کو واقعے کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جو اہل سیرت کا طریقہ ہے، امام بخاری نے واقعہ افک میں اس کو قابل قبول سمجھا ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ سرد الروایہ، ایک کہانی کیسے بیان کی جاتی ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مہارت، فصاحت و بلاغت وہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی وہ حدیث جو ہے وہ الادب الروائی کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگرچہ عام ادب الروائی جو ہوتا ہے وہ تخیل اور فکشن پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس فرق کو نظر انداز کر دیں تو یہ ہماری تراث میں اس کا ایک بہترین نمونہ بنتا ہے۔ ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے ماخذ چونکہ الگ ہو گئے، اس لیے یہ سمجھا گیا کہ اس راستے سے جو بات آئے گی وہ تو بطور حجت ہے ہمارے لیے، لیکن جو اہل سیر بیان کریں گے
وہ شاید ایک باہر کی چیز ہے اور فقہی استدلال کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. یہ ایک تأثر سا بعض اوقات بن جاتا ہے. یہ تأثر اسی جگہ پر میری اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے اور شاید سید عزیز الرحمان صاحب کہیں چھاپ بھی چکے ہوں اسے، وگرنہ ان کے وہ یوٹیوب چینل پر وہ موجود ہوگی. سیاہ ستہ بطور ماخذ فقہ کے. اصل میں اس طرح کی جس غلط فہمی کی میں نے بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے، دو وجہ ہیں اس کی. یعنی یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی ذات حجت ہے تو پھر سیرت کیوں حجت نہیں؟ ایک تو یہی وجہ کہ دونوں کے ماخذ الگ الگ ہو گئے، دونوں کے مصنفین الگ الگ ہو گئے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں کچھ کتابوں کو متداول ہونے کا شرف زیادہ حاصل ہوا، یعنی وہ نصاب کا حصہ بن گئی، جن میں خاص طور پر سیاہ ستہ ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے تعبیر اختیار کی ہے تلقی بالقبول کی، کہ ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے. لیکن میں نے اپنے اس لیکچر میں وضاحت کی تھی، اب وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا، کہ یہ تداول ہے، یہ تلقی بالقبول نہیں ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی سے اس فرق کو سمجھنے میں چوک ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی فن کے اندر ایک تخصص کا درجہ ہوتا ہے اور ایک درمیانہ درجہ ہوتا ہے کہ درمیانے درجے کا آدمی اس علم کا عالم بن جائے. تو کچھ کتابوں کا انتخاب درمیانے درجوں کے لوگوں کے لیے کیا گیا اور انہی کو الکتب الستہ یا الامہات الست کہا جانے لگا، اور اسی کو پھر خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں اگرچہ پہلے بھی یہ لفظ موجود رہا ہے، وہ سیاہ ستہ کا لفظ بن گیا. اس کے نتیجے میں یہ تأثر قائم ہو گیا کہ کچھ اولین ماخذ ہیں اور کچھ ثانوی درجے کے ماخذ ہیں، اور اس کے نتیجے میں اولین ماخذ کو زیادہ ترجیح ملنے لگی اور ثانوی ماخذ کو کم درجے کی ترجیح ملنے لگی. ابو داود کا حوالہ آ گیا، بخاری کا حوالہ آ گیا، مسلم کا حوالہ آ گیا. یہ سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، اور اگر سند ان سے بھی زیادہ مضبوط ہو اور کوئی روایت ان سے بھی بڑے محدث کی ہو، مثلا اسحاق بن راہویہ یہ حمیدی کی مسند میں ہمیں مل جاتی ہے، مسند الحمیدی میں، تو وہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ بس گزارا ہی ہے. یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے. میرے کچھ لیکچرز کا مجموعہ ہے، کتابی شکل میں اسے تیار کر رہا ہوں، اس میں میں نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے اور اس پہ کچھ تفصیل سے حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے.
اصل میں ہوا یہ کہ اسی تاثر کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتب حدیث کے طبقات کیے ہیں. شاید آپ نے پڑھے ہوں، خیر الرسول میں جو اپنا طبقات لیے گئے ہیں وہ بھی تقریباً وہیں سے لیے گئے ہیں، اور اس کی پھر اس حساب سے انہوں نے درجہ بندی کی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے خانوادے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر حدیث کو دیکھیں گے کہ کون سی کتاب میں ہے، باقی فنی طور پر اسنادی لحاظ سے اس کا جائزہ نہیں لیں گے. یہی وجہ ہے کہ فرنگی محل سلسلے میں جس طریقے سے محدث ناقد مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ کے خاندان میں اس طرح کا محدث جس کو المحدث الناقد کہہ سکیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہاں البتہ اسی روایت میں شاہ ولی اللہ ہی کی روایت میں آگے جب علماء دیوبند کا سلسلہ آتا ہے تو چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود نہیں رکھا بلکہ جامعیت کو اپنایا ہے، تو یہاں آ کر پھر ہمیں مولانا عبدالحی لکھنوی جیسی شخصیات دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو شاہ صاحب کے اس نظریہ طبقات کتب حدیث پر مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ نے مختصر نقد کیا. تو اصل بحث جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کتب سیرت ماخذ ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ اصل جہاں سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے سوال وہ یہ کہ کیا حدیث میں بنیادی حیثیت چند متداول کتابوں کو ہے یا اس کا دائرہ اس سے وسیع ہے. یہ سوال مستقلاً 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو کا متقاضی ہے، لیکن بات یہیں پہ آ کر بنتی ہے. آپ کہیں گے جی طبقات ابن سعد کی یہ روایت سند بعض اوقات صحیح بخاری کی بعض اسانید سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ وہ تو تاریخ کی، تراجم کی اور سیرت کی کتاب ہے. نہیں، وہ اس سے بات نہیں بنے گی. یہ فوراً ایک تاثر ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہاں پر ہے کہ کیا واقعتاً کچھ کتابیں جو اصل میں بطور نصابی کتب کے منتخب ہوئی تھی وہ حدیث یا سنت کے لیے اصل ماخذ ہیں اور باقی ان کے مقابلے میں بہت کم حیثیت کے حامل ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے. اصل سوال یہ ہے. میں صرف چند مثالیں دے کر یہ ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ بنیادی طور پر یہ چند ماخذ ہی ہیں تو اس سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس تصور سے ہم اگر باہر نکل آئیں تو کس طرح سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے رضاع الکبیر کا کہ مدت رضا کے بعد اگر کوئی دودھ پیے بچہ یا بڑا تو کیا اس سے حرمت رضا ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ ایک سوال ہے.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قائل تھی، جبکہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ اور حتیٰ کہ باقی ازواج مطہرات بھی اس کی قائل نہیں تھی۔ حضرت عائشہ کے پیش نظر جو واقعہ تھا وہ سالم مولا ابی حذیفہ کا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے، سب اہل علم ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے ان کو متبنہ بنایا ہوا تھا، انہی کے گھر میں پلے بڑے، سب کچھ ہوا، اور بیٹوں کی طرح گھر میں آتے تھے، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ لیکن سورہ احزاب میں اللہ نے حکم دے دیا کہ جو تمہارا متبنہ ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، اب پہلے کی طرح بے تکلف گھر نہیں آ سکتا۔ اب خاندانی اور سماجی زندگی میں بنی ہوئی کسی روٹین کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس لیے سالم مولا ابی حذیفہ نہ ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں ہم، ایک روٹین بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ عام زندگی کی روٹین صرف ایک گھر کے اندر ہے، اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے اور ایک عام ضابطے میں استثناء کیا ہے۔ تو اگر کسی پوری کی پوری سوسائٹی کے لیے یہ مسئلہ بن جائے کہ اس چیز سے نکلنا مشکل ہے لوگوں کے لیے، تو وہ معاملہ کتنا اہم ہوگا اور اس میں آسانی پیدا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا، آپ یہاں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہیں سے فقہا جو عموم بلوہ کا اصول بیان کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ابو حذیفہ کی اہلیہ ان کو دودھ پلا دیں، سالم کو، اپنے متبنہ کو دودھ پلا دیں، تو وہ ان کا رضائی بیٹا بن جائے گا۔ حالانکہ سالم بڑے ہو چکے تھے، یہ واقعہ سب کے علم میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک مستقل حکم کے طور پر لے لیا، اور باقی اکثر صحابہ نے اور باقی امہات المومنین نے اس کو ان کی خصوصیت سمجھا۔ اصل مسئلہ دودھ وودھ کا نہیں تھا، یہاں اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں یہ ایک بات کہی جاتی تھی، بطور مفتی آپ یقیناً اسے انڈوز نہیں کریں گے، لیکن بہرحال اس میں کچھ عملی حقیقت ہے کہ ایک بچہ بڑا ہو گیا، کہتے ہیں جی پردہ کرو، تو ہماری پرانی جو بوڑھی خواتین ہوتی تھی وہ کہتی تھی لے سڑے ہتھاں نہ پڑیا، ہمارے ہاتھوں کا تو پلا ہوا ہے، ہم نے اس کا منہ دھویا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ماں جیسا احترام کا رشتہ بن چکا ہے، تو اب
اس پردے میں اس پردے میں کچھ تو فرق کر لینا چاہیے۔ بظاہر میں نے تکملہ معارف السنن کی دوسری جلد میں جو چھپی ہوئی ہے اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ اسی نقطہ نظر سے دی ہے۔ اصل وہ جس کو اندر کی بات کہتے ہیں، اندر کا بات، یا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کہتے تھے کہ وچلی گل کی ہے اندر کی بات کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ٹیکنیکل تسلی بھی ہونی چاہیے نا، تو اس کے لیے رضائی ماں کا وہ اختیار کر لیا کہ سالم جو ہیں وہ ان کا دودھ پی لیں، رضا کا لفظ ہے۔ اور اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں رضا اصل میں پستان کو منہ لگا کے دودھ پینے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہماری فقہ کی کتابوں میں اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ نکال کر چمچی سے گلے میں انڈیل دیا جائے تب بھی رضا ثابت ہوگی، تو ہماری فقہ کی کتابوں میں بعض کتابوں میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ یہ ملحق بالرضا ہے، یعنی اصلاً لغوی معنی کے اعتبار سے یہ رضا نہیں ہے۔ تو رضا کے تو اصل معنی تو پستان کو منہ لگا کر پانی وہ دودھ پینے کے۔ اب اتنی بڑی داڑھی ان کی، اور تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو اب میں دودھ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا پلا دے۔ مطلب یہ تھا کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ان کے خاوند سمجھ گئے ہیں اور وہ بتا دیں گے گھر جا کر۔ تو بات چیزیں ذرا کھل کر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک خاتون مستحاضہ تھی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطہری، یا وہ عدت کے اندر تھی کہ حیض کا ایام ہوں تو تطہری، تم اپنا روئی کا ٹکڑا لو، اس کو کسی خوشبو وغیرہ کے اندر یا صاف کرنے والی چیز کے اندر، جیسے آج کل سپریٹ ہوتی ہے، اس سے وہ کرو تطہری، اپنے آپ کو صاف کر لو۔ پوچھا کیسے کروں؟ کر لو نا، کیسے کروں؟ کر لو نا۔ تو پھر امہات المومنین میں سے جو وہاں بیٹھی تھی، یہ بخاری کی روایت ہے، وہ ان کو ایک طرف لے کر گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی کا منشا یہ ہے کہ روئی کو کسی خوشبودار چیز میں یا صاف کرنے والی چیز میں گیلا کر کے اپنے اندام نہانی اور اس کے ارد گرد اچھے طریقے سے پھیر لو تاکہ کسی قسم کی مہک وغیرہ باقی نہ رہے اور تمہارے خامن کو بھی کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ تو اسی طرح یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارزائی، پلا دو دودھ۔ اب اور رضا کیا ہوتا ہے؟ رضا یہ ہوتا ہے پستان کو منہ لگا کر پینا۔ اب خود مسلمانوں کا ایک فرقہ وہ ہے جو اس مسئلے کی بنیاد پر، چونکہ رضا الکبیر کو مستقل حکم تو حضرت عائشہ مان رہی ہیں، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بالغ مرد چاہے بیٹے ہی کی طرح سے ہی وہ دودھ پیے گا، ماں جیسی خاتون کا اس عمر میں، لیکن جن کو ہم بنیادی ماخذ سمجھ کر باقیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان میں دیکھیں تو ان میں صرف رضا ہی کا لفظ ملے گا، ارض۔ لیکن یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب ہم تاریخی نوعیت کے ماخذ یا سیرت کے ماخذ
الطبقات الکبریٰ لابن سعد کی طرف جاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ خاتون یعنی ابو حذیفہ کی اہلیہ دودھ اپنا برتن میں اپنا دودھ نکال کر رکھ دیتی تھی اور یہ بعد میں آ کر اسے پی لیتے تھے، یہ بھی نہیں کہ سامنے نکال کر دے رہی، یہ الگ سے آتے تھے اور پی لیتے تھے۔ اب اس سے وہ بہت بڑی الجھن جو ہے، اگر سیرت کے اس ماخذ یا تاریخ کے اس ماخذ کو اس کے ساتھ نہ ملائیں تو عجیب سی الجھن باقی رہتی ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ملا لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ چلا تھا اسی بقرعید کے دنوں میں بنوک الحلیب کا، آپ کو شاید یاد ہو کہ عورتوں کے دودھ کے مراکز قائم کیے جائیں۔ یہ مسئلہ بہت عرصہ پہلے مجمع الفقہ الاسلامی کے اس میں بھی آیا تھا ایجنڈے پہ، اور اس میں غالباً صرف 2 مقالات اس موضوع پر آئے ہیں، ایک جواز پر اور ایک عدم جواز پر۔ ایک یوسف قرضاوی صاحب کا تھا جواز والا، اور دوسرا مجھے یاد نہیں کس کا۔ بحث بھی اس مسئلے پر مختصر سی ہوئی ہے، لیکن اس بحث کے دوران یہ سوال کہ پستان کو منہ لگائے بغیر دودھ اندر چلا جائے تو اس سے بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے، صعود اور وجور سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، کسی روایت سے اس کی تائید نہیں ہو رہی بظاہر، صرف علت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ علت جو ہے وہ جزئیت ہے، اور جزئیت اس میں بھی متحقق ہو گئی ہے، لیکن جزئیت کا علت ہونا یہ بذات خود کسی نص سے ثابت نہیں ہے، اور اس پہ بہت سے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس موقع وہاں پر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم انہوں نے بھی عدم جواز کی راہ اختیار کی، انہوں نے طبقات ابن سعد کی اسی روایت کو بنیاد بنا کر یہ فقہی مسئلہ بیان کیا کہ برتن میں دودھ نکال کر منہ میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے، رضائی رشتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے عرض کیا ہے کہ ایک فقہی مسئلے میں اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ باقی اس بنوک الحلیب کے مسئلے پر مجھے اس وقت بحث کرنا مقصود نہیں ہے، پہلے ہی میں تھوڑا سا وقت لے چکا ہوں، بہت مختصر بات کرنے کا میرا ارادہ تھا تاکہ ویسے آپ سے سوال جواب کی شکل میں سیکھنے کا موقع ملے۔ ایک اور مثال دے کر کوشش کروں گا کہ بات ختم کر، وہ ہے کہ آیا ایک آدمی اپنی بیوی کو آزاد کر کے نہ اپنی باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس آزادی ہی کو مہر بنا سکتا ہے؟ حنابلہ کہتے ہیں کہ بنا سکتا ہے، اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا۔ حدیث کے لفظ یہی ہیں جعل عتقہا صداقہا، یعنی وہ بنیادی ماخذ والے کنسپٹ کو اگر لیں تو یہاں حنابلہ کا مذہب راج ہے، جبکہ یہ ثبوت کا طریقہ صرف بنیادی ماخذ نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی ایک وجہ ترجیح کبھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح ثبوت میں
صرف سند ہی کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہ بن سکتی. یعنی ایک بات اگر سندن ثابت نہیں ہے، یہ کمزور سند ہے، لیکن شریعت کا عمومی مزاج اس کی تائید کر رہا ہے، تو اس کو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کئی حضرات وضو سے پہلے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ وضو سے پہلے بسم اللہ کی جتنی روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں. امام احمد نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. بظاہر جب ساری ضعیف ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہو. تو کیا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا بدعت ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے تو کہیں ثابت نہیں ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کیوں؟ سندن روایتیں ضعیف ہیں، وہ وجوب کو بھی ثابت نہیں کر پا رہی، لیکن بہرحال استحباب یا سنیت ضرور ہے. بھئی وہ کیوں؟ کسی صحیح حدیث میں تو آتا ہی نہیں بھئی جتنی حدیث ہے وہ شریعت کے عمومی فریم اور مزاج کے اندر فٹ بیٹھتی ہے، اس لیے سند پر کچھ کمپرومائز بھی ہو جائے گا. اور یہ کسی حنفی فقیہ نے نہیں کیا یہ کام، یہ جساس یا عیسیٰ بن ابان نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام رئیس المحدثین امام بخاری نے کیا ہے. کتاب الوضو چل رہا ہے، اس میں 2 مسئلے ہیں امام بخاری کے پیش نظر. پہلا تو یہی وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ہے، وہ حدیث تو ضعیف ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلاء کے لیے جب آپ جائیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. لیکن ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں، صحیح روایتوں میں آئیں، اس سے پہلے یہ بھی آتا کہ آپ بسم اللہ بھی کہتے تھے. بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اپنا لیکن یہ بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ کہنا کسی ایسی روایت سے ثابت نہیں ہے جو امام بخاری کی شرط کے مطابق ہو. یعنی اسنادی پہلو سے یہ بات امام بخاری کے لیے بن نہیں رہی. تو کیا امام بخاری نے اس کو نظر انداز کر دیا؟ نہیں، امام بخاری نے صراحتاً یہ 2 روایتیں پیش ہی نہیں کی، البتہ یہی بات کسی اور انداز سے کہہ دی اور عنوان قائم کیا باب التسمیۃ عند کل شیء وعند الوقاء، کہ جو بھی کام کریں اللہ کا نام لے کر کرنا چاہیے. یہ شریعت کا عمومی مزاج ہے. کھانے میں بسم اللہ کا ذکر ہے، پینے میں بسم اللہ کا ذکر ہے، سفر کے آغاز میں بسم اللہ کا ذکر ہے. تو لہذا یہاں وضو سے پہلے، یہ بیت الخلاء کی طرف جانے سے پہلے اگر بسم اللہ کہہ لیں، روایت سند کے اعتبار سے ہماری شرط کے مطابق نہ بھی ہو تب بھی عمومی فریم کے اندر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کہتی ہے ہر کام سے پہلے اللہ کا نام. اور دوسرا امام بخاری نے کہا یہاں تک کہ جس کام کے نتیجے میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاکی شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے لو، بسم اللہ کہہ لو. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ جو پیدا ہو وہ کاکا ہی ہو، پٹاکا نہ ہو. شیطانی اثرات اس پہ نہ ہوں. تو
جب ناپاک ہونے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے تو وضو تو پاک ہونے کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کا نام لے لو۔ گویا سند کی بجائے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے دوبارہ حضرت صفیہ کے واقعے کی طرف، اور میں کوشش کرتا ہوں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ روایت ہم لے لیں وجعل عتقها صداقہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی نکاح کا معاوضہ تھی، اور معاوضہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مفت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ تھا کہ آزادی تب ملے گی جب تم میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ معاوضہ تو تبھی بنے گا نا۔ سند کے اعتبار سے یہی ہے جعل عتقها صداقہ، لیکن کیا یہ بات اللہ کے نبی کے اخلاق عالیہ سے، آپ کی عمومی مزاج سے میچ کھاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں بنیادی ماخذ، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک گستاخانہ فلم بنی تھی انوسینس آف مسلمس، اس میں ایک بڑی چیز جو انہوں نے لی تھی وہ حضرت صفیہ کا واقعہ ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ایک سردار کی بیٹی کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ یہودیوں سے ابھی تک خیبر ہضم نہیں ہو رہا۔ ابھی چند سال پہلے ان کا، یہودیوں کا کسی معاملے پر کوئی احتجاجی مارچ تھا، اور اس میں انہوں نے جو بینر اٹھا رکھے تھے کسی یورپین ملک میں، ان میں لکھا ہوا تھا کہ خیبر تمہاری آخری کامیابی تھی، اس کے بعد اب ہماری باری ہے تمہیں ہرانے کی۔ وہ ہضم نہیں ہو رہا ان سے خیبر، اور حضرت صفیہ اور خیبر یہ دونوں ایک ہی واقعے کا حصہ ہے۔ تو اس کو اس نے اس فلم میں اس کو بھی مذاق بنایا گیا۔ تو دوسرے مآخذ سے یہ بھی تکمیل معرف السنن کی دوسری جلد میں نے لکھ دیا تفصیل سے۔ ثانوی درجے کے مآخذ سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، حیی بن اخطب نے، لیکن پھر بھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں آزاد تو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی بغیر معاوضے کے آزاد کرنا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے کہ آزاد تو کرنا ہی کرنا ہے، البتہ آزاد کرنے کے بعد پھر تم کیا چاہتی ہو، وہ دو آپشن ہے تمہارے پاس۔ ایک آپشن یہ ہے کہ تم اپنے خاندان کے پاس چلی جاؤ تو پرامن طور پر حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچانے کا انتظام میں کر دوں گا، اور اگر تم چاہتی ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ مدینہ تو اصل شہر تھا نا، ان کا وطن تھا، کیونکہ مدینے سے ہی جلا وطن ہو کر یہ
سب یہودی خیبر میں گئے ہوئے تھے. تو پھر اگر تم ادھر رہنا چاہو گی تو ایک عام باندی یا خاتون، عام عورت، اجنبی عورت بنا کر رکھنے کی بجائے میں تمہیں اپنے حرم کا حصہ بنا کر مسلمانوں کی ماں بنا کر رکھوں گا. تو یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، بہت سے لوگ تو مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وجوہات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. تفسیر کا یہ موقع نہیں ہے، بچپن سے ہی کچھ چیزیں دیکھ چکی تھی. تو اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا فیصلہ کیا. اب کہاں وہ مختصر سی بات جعل اتقاء صداقہ، اس سے جو تصویر بن رہی ہے، اور اب جو تصویر پوری سامنے آتی ہے. تو اس لیے جو بنیادی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ کتب حدیث یا کتب سیرت کا نہیں ہے، بلکہ چند کتابوں کو بنیادی سمجھ کر باقیوں کے بارے میں کمتر ہونے کا ذہن جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگر ہم اس سے اپنے آپ کو نکال لیں گے تو امید ہے کہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ دو تو میں نے وقت کے اختصار کی وجہ سے دو مختصر سی میں نے مثالیں دی ہیں، وگرنہ مثالیں اور بھی بہت ساری دی جا سکتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آگے مزید اس کے قواعد و ضوابط بھی منضبط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج میرے پیش نظر یہی تھا کہ یہ ایک بنیادی نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امید ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں فائدہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا کہ اس وقت دن کی مصروفیات کے وقت میں تشریف لائے، اور منتظمین کا خاص طور پر ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال کرنا ہو تو سوال جی فرمائیں. عام طور پہ جب ہم پاکستان کے دارالاسلام ہونے کی بات کرتے ہیں تو ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ اگر یہ دارالاسلام ہے تو یہاں شرعی حدود کا نفاذ ہے. جی یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دارالاسلام ہے اگر پاکستان، تو اس میں شرعی حدود کا نفاذ کیوں نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نفاذ اگر اس معنی میں ہے کہ قانون موجود ہے یا نہیں، تو قانونی طور پر شرعی حدود اب بھی نافذ ہے. حتیٰ کہ مشرف دور میں کچھ ترمیمات ہوئی تھیں اور تمام اہل علم کو ان ترمیمات پر اچھے خاصے اعتراضات تھے، لیکن اس کے باوجود بہرحال حدود کے قوانین ختم پھر بھی نہیں ہوئے، تو موجود ہیں. البتہ یہ ہے کہ کسی جگہ فیصلہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا ان کے مطابق. قذف وغیرہ کی شاید کچھ مثالیں مل جائیں، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر حد سرقہ اور حد زنا جو ہے وہ ہم نے کبھی نافذ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. یہ البتہ ہے. تو اس میں ایک بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے
صاحب علم ہیں، ترکی سے کافی دن رہ کر آئے ہوئے تھے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ کے تقریباً آخری 200 سال، ہماری عمر تو ابھی 75-76 سال ہے نا، 80 سال سے چھوٹے ہیں ابھی، تقریباً 200 سال غالباً وہ کہہ رہے تھے، اس عرصے میں خلافت عثمانیہ میں شریعت نافذ ہونے کے باوجود آخری تقریباً 200 سال میں کسی چور کا ہاتھ نہیں کٹا۔ کسی چور کا ہاتھ نہیں کٹا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دارالاسلام بننے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے احکام نافذ، بلکہ مسلمانوں کا اس قابل ہونا کافی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نافذ کر لیں، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو گئے۔ اس قابل ہونا کہ وہ چاہیں تو نافذ کر لیں، دارالاسلام ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور تمام فقہا نے جو دارالاسلام کی تعریفیں کی ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی عملداری ہو، یعنی حکومت بنیادی طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو تو وہ دارالاسلام کہلائے گا۔ حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے تو فقہا سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ایک بات کہی ہے۔ اب باقی اہل علم اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، کتنا اختلاف کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت مدنی رحمہ اللہ نے غالباً نقش حیات میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کو اپنے مذہبی احکام پر عمل کرنے کی آزادی ہو، نماز پڑھ سکتے ہوں، روزے رکھ سکتے ہوں، وغیرہ وغیرہ، اذانیں دے سکتے ہوں، اور امور مملکت میں بھی ایک مناسب حد تک ان کی شراکت ہو، تو وہ ملک دارالاسلام کہلا سکتا ہے۔ اور یہ ایک خاص سوال کے تناظر میں تھا کہ علماء کی جو تحریک آزادی تھی، ابتدا میں اس کا عنوان استخلاص دارالاسلام تھا کہ دارالاسلام کو ہم نے بحال کرانا ہے۔ اب اس کا ماڈل کیا ہو، پھر آخر میں جا کر اس پہ تقسیم ہو گئی۔ کچھ علماء کہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک بنا لے، سارا دارالاسلام نہیں بن سکتا تو جتنا بنتا ہے بنا لے، اور دوسرا یہ تھا کہ نہیں، ایک ہی رہے اور جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ سارا ہندوستان چلے گا، بشمول موجودہ پاکستان وغیرہ کے۔ تو اس پہ پھر سوال تھا کہ آپ کا پھر استخلاص دارالاسلام کا نعرہ کہاں جائے گا، وہ بات کہاں جائے گی پھر؟ تو اس سوال کو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اس طریقے سے حل کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہی ہے نا، حدود نافذ نہیں ہو رہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حکمران اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوں تو یہ دارالاسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام تو عہد صحابہ میں شروع ہو گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حدود تو نافذ ہوں گی، لیکن اور جو کچھ ہوتا تھا اس کے زمانے میں، یعنی وہ حکمران قرن اول میں آ گئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشین گوئیاں کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شیاطین فی جسمان انس، انسانی ڈھانچے کے اندر اصل میں وہ شیطان ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب دارالاسلام نہیں رہا۔ ان کی قیادت میں جہاد بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی سارے پڑھتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کا یہ تھا کہ ان کو زکوٰۃ بھی تم دے سکتے ہو، آگے وہ خیانت کریں گے وہ گناہ ان پر ہے، لیکن تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔
تو اس لیے تمام قوانین کا نافذ ہونا یہ کسی کے نزدیک بھی دارالاسلام کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ جی اسلامی مملکت کی تعریف کی ہے بظاہر عبر میں، اس اعتبار سے پھر اس وقت کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے پاکستان کا، اس اعتبار سے تو پھر کہنا ذرا سا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ایک ہے دارالاسلام یعنی فقہی اعتبار سے، اور ایک ہے مثالی دارالاسلام۔ تو ظاہر ہے کہ وہ مثالی تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مثالی تو تاریخ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا ہے، یا آپ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر قسمت سے اچھے حکمران بھی آتے رہے ہیں، لیکن مثلا خلافت عثمانیہ کو آپ خلافت کر دیں، اس کو دارالاسلام مانتے ہیں نا، تو خلافت عثمانیہ بھی فرانس وغیرہ سے سودی قرضے لیتی تھی، اور اس میں 2 قسم کے قوانین الگ الگ چل رہے تھے، ایک شرعی قوانین مجلۃ الاحکام العدلیہ کے مطابق، اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے انہوں نے الگ سسٹم بنایا ہوا تھا، ان کی عدالتیں بھی الگ تھیں۔ تو یہ بھی تھا، اور سنا ہے کہ سعودی عرب بھی اسی ماڈل پر جانے کا سوچ رہا ہے۔ یعنی اگر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، میں بھی مانتا ہوں، لیکن اگر ان کے قبائح کو بھی شمار کیا جائے تو وہ بھی کم نہیں تھے۔ جی فرمائیں۔ اسلام کا نظام جمہوریت کے ساتھ زیادہ متوازن ہے یا شہنشاہت جو واضح؟ کس کے؟ شہنشاہت جو جی دیکھیں، اسلام میں بادشاہت اس طرح سے ممنوع نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حاکم آپ نے بنانا کس کو ہے اور کس طریقے سے بنانا ہے، اور حاکم نے چلنا کیسے ہے۔ آگے اس کا نام آپ بادشاہ رکھ لیں، اس کا نام آپ امیر رکھ لیں، اس کا نام آپ وزیر اعظم رکھ لیں، اس کا نام آپ کوئی اور رکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ موروثی بادشاہت جو ہے، جو ہمارے ہاں زیادہ تر بادشاہت کا ماڈل رہا ہے ہماری تاریخ میں، تو وہ البتہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس تصور پر مبنی ہوتا ہے کہ حکومت کا حق ایک مخصوص خاندان کو حاصل ہے۔ اگر یہی بات ماننی تھی، اس کو اسلامی ماننا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد مان لیتے، پھر تو وہ ہمارے چھوٹے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہی تو حضرت ابوبکر کی خلافت اسی بات کا تو اعلان تھی، اور حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر ابوبکر کی خلافت غلط ہوتی تو میں ایک دن انہیں نہ چلنے دیتا، اگرچہ مجھے اکیلا کھڑا ہونا پڑتا تلوار لے کر۔ تو حضرت علی نے بھی اس کو تسلیم کیا، حضرت ابوبکر کی خلافت کو۔ وہ در حقیقت اسی چیز کا اعلان تھا کہ اس کو کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے موروثی بادشاہت کو ایک مجبوری آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن مثالی نہیں ہے۔ جی جیسے علماء کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ عام الناس کو بھی دین سکھائیں۔ جی عام الناس جیسے آج کل دین سیکھنے کا رجحان چل رہا ہے، جیسے مختلف ویڈیوز دیکھتے ہیں، جی دوسری طرف جیسے علماء عام لوگ دین کو زیادہ درس قرآن کے اوپر، درس حدیث کے اوپر مسائل بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ عوام کا وہ عوام کو بھی دین کے ساتھ جوڑیں۔
اور اس میں جو جدید پلیٹ فارمز ہیں ان پہ یہ ہو رہا ہے. تو بات در حقیقت یہ کہ الحمدللہ اب کچھ دہائیوں سے علماء کی اس طرف خاصی توجہ ہو رہی ہے. ایک حد تک تو پہلے بہت حد تک بلکہ تبلیغی جماعت اپنے انداز سے کام کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر جگہ وہ انداز کارگر نہیں ہوتا. تو اب مختلف طریقوں سے سوسائٹی کے مختلف طبقات کو ہمارے علماء، خاص طور پہ نوجوان علماء میں بہت سارے ہیں جو اس نوعیت کا کام کر رہے ہیں. باقی جن چیزوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ پلیٹ فارم ہے. ظاہر ہے کہ اور لوگ اس پلیٹ فارم پہ ہیں، آپ ختم تو نہیں کر سکتے انہیں، نہ ہی آپ حرام ہونے کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. یہی ہے کہ آپ میں بھی کچھ لوگ ہوں جو ان پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کریں. ہم جیسے جو ہیں وہ تو یعنی جو نوجوان نسل ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتی بھی زیادہ ہے اور زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے. اصل جس چیز کی ضرورت ہے اس پر بہت زیادہ ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بات کی پیشکش کیسے کرنی ہے. مثلا یہ کوکنگ وغیرہ اور یہ ہوٹلنگ کے مختلف شعبوں کی جہاں ٹریننگ ہوتی ہے وہاں بریانی، قورمہ، فرینی، شاہی ٹکڑے یہ بنانے کا طریقہ ہی نہیں بتائیں گے، آپ کو سمجھائیں گے، بلکہ ہر ایک کو پیش کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹس کے اندر کہ ہر ریسٹورنٹ کوشش کرتا ہے کہ نیا سے نیا طریقہ پیشکش کا ایجاد کروں. چیز وہی ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی پروڈکٹ چلتی ہے، ان کے ریسٹورنٹ چلتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ آج کی زبان اس معنی میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ انگریزی آ جائے، چائنیز آ جائے، فرینچ آ جائے. اور الحمدللہ اس وقت نوجوان علماء میں اتنی شاندار انگریزی بولنے والے موجود ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو تصور بھی نہیں تھا. یعنی جب ہمارا تدریس کا ابتدائی دور تھا تو کسی انگریزی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا تو وہ ڈیسک کے نیچے چھپا کے رکھتے تھے، مطالعہ کر رہے ہوتے تھے اور جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو فوراً نیچے چھپا لیتے تھے، کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی انگریزی پڑھتا بیٹھا ہے. لیکن اب تو زبان سے مراد یہ نہیں، زبان سے مراد اسلوب ہے، اور خاص طور پہ اگلے کے سوال کو سمجھنا کہ یہ اگتا کہاں سے ہے، اس کی جڑ کو جا کر پکڑیں. اس وقت سوشل میڈیا، خاص طور پہ یوٹیوب وغیرہ پر جن لوگوں پر علماء کو اعتراض ہے ان میں سے تو کئی بیچارے ہیں ہی وہ تھوڑے سے دوسرے انداز کے، میں پھکڑ باز تو نہیں کہوں گا لیکن اور کوئی مناسب لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو جو مرضی آپ اسے کہہ لیں، غیر سنجیدہ انداز. تو لیکن اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اگلے کے ذہن کا مطالعہ کرتے ہیں. یعنی اگلا جب سوال کر رہا ہے نا تو اس دوران وہ اس کے ذہن کو پورا پڑھ چکے ہوتے ہیں، بات صحیح کہیں یا غلط کہیں لیکن نشانہ وہ ٹھیک لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہاں اور گولی چلنی چاہیے تھی، انہوں نے اور چلا دی ہے، لیکن نشانہ ٹھیک لیتے ہیں. ہمارے حضرات میں یہ صلاحیت نسبتاً کم ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مختلف جگہوں پر فرمایا ہے جدید شبہات کے بارے میں کہ شبہات کا ایک ہوتا ہے
اسقاط سقط یسقط سے، اسقط یسقط، اور ایک ہوتا ہے اسقاط۔ اسقاط کا معنی کہ اگلے کو چپ کرا دیا، اور اسقاط کا معنی یہ کہ اگلے کا شبہ ختم کر دیا، واقعتاً اگلے کی تسلی ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں بنیادی طور پر اسقاط کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس پر ہمیں اپنے حلقے کی طرف سے واہ واہ بہت ملتی ہے۔ جی فلاں فرقے کی فلاں صاحب نے بولتی بند کر دی، میں معذرت خواہ ہوں لیکن یہ لفظ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بولے جاتے ہیں، دندان شکن جواب دے دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت داڑھی منڈانے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا پیدائشی طور پر انسان کی ہوتی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پیدائشی طور پر تو انسان کے دانت بھی نہیں ہوتے تو وہ بھی نکال دو۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ یہ واقعتاً دندان شکن جواب تھا تو اپنا اسقاط کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حلقے میں اس پر واہ واہ زیادہ ملتی ہے، جس میں اگلے کا شبہ ختم نہ بھی ہو تو کم از کم آپ کی بات سننے پہ مجبور ہو جائے۔ ایسی گفتگو کے نتیجے میں آپ اپنے حلقے کے اندر ہیرو کبھی نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے یہ چیز یعنی انداز گفتگو جو ہے وہ ہمارے ہاں یعنی حتیٰ کہ الحمدللہ نوجوان بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھ سے کہیں زیادہ ذہین لوگ اس فیلڈ میں موجود ہیں، لیکن الحاد جیسی نازک چیز جو ہے اس میں بھی جب سے ہمارے علماء آنے لگے ہیں یہ ٹرینڈ وہ چل پڑا ہے کہ فلاں نے جی فلاں کی بولتی بند کرا دی، فلاں نے فلاں کی کو دندان شکن جواب دے دیا ہے، فلاں کو کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں چل رہی ہیں، تو اس کو تھوڑا سا اس پہ میری رائے یہ ہے کہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لیکن بنیادی بات آپ کی کہ عوام کی طرف توجہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء میں خاص طور پر نوجوان علماء میں ہر طبقے کو مخاطب کرنے والے لوگ موجود ہیں اور نوجوان نسل بات سنتی ہے۔ نوجوان نسل میں جہاں بے راہ روی بڑھ رہی ہے وہاں الحمدللہ دین کی طرف رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ اور خاص طور پہ پوش علاقوں کی مسجدوں میں جائیں نا آپ، وہ آپ کو بھری ہوئی نظر آئے گی۔ دیہاتوں اور غریب محلوں کی مسجدیں تو پھر بھی ویران ہوں، اور یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً 30-40 سال سے یہ تبدیلی شروع ہو چکی ہے، کافی عرصہ پہلے سے۔ مجھے یاد ہے 1997 میں اسلامی بینکنگ پر بہت بڑا سیمینار، پہلا سیمینار حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کیا تھا، کروایا تھا اس میں شیرٹن ہوٹل میں، جس کو آج کل موو اینڈ پک بھی کہتے ہیں۔ جس پروگرام کے لیے میں آیا ہوا تھا وہ بھی اسی میں تھا، اس وقت وہ شیرٹن ہوٹل تھا۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم جماعت وہاں پر بھی ہوتی تھی، اور پی سی ہوٹل میں باقاعدہ مسجد ہے سامنے اس کے، اور اس وقت بھی تھی مسجد، تو ہم وہاں مسجد میں نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ نوجوان تھے اس وقت، آسانی سی ہمارے لیے جانے میں۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ نماز وہاں پڑھنے کے لیے باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ہوٹل کے لحاظ سے کوئی اتنی چھوٹی مسجد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کھڑے ہونا پڑتا تھا کہ
جگہ ملے تو ہم اپنی نماز ادا کریں. اور اب ماشاءاللہ جتنا پڑھا لکھا اور جتنا خوشحال طبقہ ہے اتنا ہی وہ دین کی طرف آسانی سے آ رہا ہے. اس لیے الحمدللہ کام علماء کر رہے ہیں اس موضوع پر.